عزیز ناظرین، کتاب مقدس کی تعلیمات پر مبنی پروگرام بھرپور زندگی میں سڈنی آسٹریلیا سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہماری ویڈیو ہے پہاڑی واز پارٹ 4، دا سرمن آن دا ماؤنٹ پارٹ 4۔ خدا یسوع کا پہاڑی واز روشنی کا ایک ایسا مینار ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے، اور یہ خدا کی بادشاہی کا منشور ہے جو یسوع بادشاہ نے دنیا کے لوگوں کو دیا، اور کہا کہ اگر کوئی خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتا ہو تو اسے خدا کی بادشاہی کے قوانین سیکھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اور خدا کی بادشاہی میں ہمیشہ کی زندگی، خوشی، شادمانی اور ابدی آرام ملے گا۔ خدا یسوع کے واز کے اس حصہ میں یسوع بادشاہ نے یہودی مذہبی رہنماؤں کی جھوٹی مذہبی زندگی کو نشانہ بنایا ہے، کیونکہ وہ ہر سبت کو شریعت کے حکموں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے اور ان کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ شریعت میں پاکیزگی کے رسومات، مثلاً طرح طرح کے غسل وغیرہ اور کہانت اور قربانیوں کا نظام، سب آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس تھیں، لیکن جب اصل آ گئی تو نقل جاتی رہی۔ لیکن خدا کی بادشاہی میں اخلاقی قوانین لا تبدیل ہیں۔ یسوع بادشاہ نے ان پر عمل کرنے پر زور دیا اور یہ بتایا کہ یہ اٹل ہیں اور لا تبدیل ہیں۔ آج کی ویڈیو ایک تعلیمی ویڈیو ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور خاص کر پاکستانی کلیسیاؤں کے لیے بہت ضروری ہے کہ خدا یسوع کی نظر میں شریعت کا مطلب کیا ہے۔ تو آئے ہم اپنے مضمون کا آغاز کرتے ہیں، اور خدا یسوع شریعت کے چھٹے حکم یعنی خون نہ کرنے پر کیا تعلیم دیتے ہیں۔ اس لیے پڑھتے ہیں متی 5 باب اس کی 21 سے 26 آیت تک۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظر گزران۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کر دے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ اکثر یہودی رہنما قدیم روایات کو خدا کے الہام کے برابر درجہ دیتے تھے، لیکن یسوع نے ان کی مخالفت کی اور کہا کہ روایات خدا کا الہام نہیں ہے۔ خدا یسوع نے قدیم روایات کے لیے اگلوں سے کہا گیا تھا کہ اصطلاح استعمال کی ہے۔ یسوع بادشاہ نے کہا اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ اس میں پہلا حصہ خون نہ کرنا خدا کا الہام ہے، دوسرا حصہ وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا خدا کا الہام نہیں ہے۔ آدمی اپنے غصے کی وجہ سے خون کر دیتا ہے، اور اپنے غصہ میں اسے یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا دشمن کا وجود ختم ہو جائے، اور اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے دشمن کا خون کر دیتا ہے۔
اس لیے خدا یسوع نے کہا کہ غصہ کرنا اور لڑائی جھگڑا کرنا عدالت کی سزا کے لائق ہے، اور جو کہ اپنے بھائی کو پاگل کہتا ہے وہ اپنے بھائی کی عزت اور شہرت کو قتل کرتا ہے، وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوتا ہے، یعنی وہ ہائی کورٹ کی سزا کے لائق ہے۔ اور جو کہ اپنے بھائی کو اب کہے گا اس نے اپنے بھائی کے کردار کو قتل کیا ہے، اور وہ اس کائنات کی سب سے بڑی عدالت یعنی خدا کی عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور وہ سزا دوزخ کی آگ کا عذاب ہے، اور خون کرنا تو اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اس لیے خون کرنے والا خدا کی عدالت کی سزا کے لائق ہے، اور وہ آگ کی جھیل میں ہمیشہ تڑپتا رہے گا۔ یہودی مذہبی رہنما اپنی بدنیتی کو چھپانے کے لیے قربانی چڑھانے پر زور دیتے تھے تاکہ ان کے گناہ کا کفارہ ہو، لیکن خدا یسوع نے کہا کہ ہمیں سوچ سمجھ کر خدا کی بات کرنی چاہیے۔ اگر قربانی چڑھانے سے پہلے ہمیں یاد آ جائے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کوئی شکایت ہے تو پہلے جا کر اپنے بھائی سے صلح کریں اور پھر آ کر قربانی گزرانے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ پہلے آدمی سے صلح کریں اور پھر عبادت کریں، ورنہ تمہیں اپنے جرم کی ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس کے بعد خدا یسوع نے شریعت کے 7ویں حکم زنا کے خلاف تعلیم دی اور کہا، یہ متی 5 باب کی 27 سے 30 آیت تک پڑھتے ہیں، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ بس اگر تیری دانی آنکھ تو یہ ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اگر تیرا دانا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ خدا یسوع کے مطابق روایت صرف بے حیائی کے عمل کو روکتی ہے، لیکن دل کی ناپاک خواہشوں کو نہیں جانتی۔ یہ حکم نہ صرف مجرمانہ فعل سے منع کرتا ہے بلکہ گندی گفتگو سے بھی روکتا ہے، کیونکہ اگر کسی نے اپنے دل میں بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی تو وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا، لیکن اگر کسی کے دل میں بری خواہش پیدا ہی نہ ہوگی تو زنا کے فعل کی نوبت نہیں آئے گی۔ اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے اپنے پاس سے نکال کر پھینک دے، کیونکہ 2 بڑی بڑی آنکھیں رکھتے ہوئے جہنم میں جانا، گناہگار ہونا، اس سے زیادہ بہتر ہے وہ اندھا ہو، سینٹ ہو اور مقدس ہو، ایماندار ہو، اور وہ آسمان پر جائے۔ اس کے بعد خدا یسوع نے طلاق کے بارے میں تعلیم دی۔ ہم اس کے لیے پڑھتے ہیں متی 5 باب اس کی 31 اور 32 آیت۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کہ اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اسے زنا کراتا ہے، اور جو کہ چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ خدا یسوع نے طلاق کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ شادی عمر بھر کے لیے ہوتی ہے، یہ تھوڑے عرصے کے لیے نہیں ہوتی، اور سوائے ایک جرم کے طلاق نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی عورت نے اپنی شادی کے بندھن کو توڑا ہے، یعنی اس نے بدکاری کا جرم کیا ہے، تو طلاق ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے شادی کرتا ہے، بیاہ کرتا ہے، تو وہ زنا کرتا ہے۔ اس کے بعد خدا یسوع نے قسم کھانے کے بارے تعلیم دی۔ اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں متی 5 باب اس کی 33 سے 37 آیت تک۔ پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا، بلکہ اپنی قسمیں خدا ان کے لیے پوری کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے،
نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا، بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ خدا یسوع نے کہا کہ بالکل قسم نہ کھانا۔ خدا نے بہت سی قسموں کا ذکر کیا لیکن ان سب سے منع کیا۔ ہمارے قانون دان ملک کی عدالتوں اور ہر ایک سرکاری معاملے کے بارے میں قسم سے اس کا آغاز کرتے ہیں، لیکن جو لوگ یسوع بادشاہ کی بادشاہی کا قانون مانتے ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ قسم ہرگز نہ کھانا، بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ اپنا انتقام لینے کے بارے خدا یسوع نے تعلیم دی، یہ متی 5 باب اس کی 38 سے 42 آیت تک۔ تم سن چکی ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دانے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لے لینے دے، اور جو کوئی تجھے ایک کوس بگار میں لے جائے تو اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا، اور جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، یہ ملک کی عدالتوں کے لیے قانون دیا گیا ہے تاکہ عدالتوں میں انصاف ہو، اور یہ عام لوگوں کے لیے قانون نہیں ہے۔ عدالت کے لیے اچھے سے اچھا قانون بھی معاشرے میں استعمال کرنے سے ایک بری رسم بن جاتا ہے۔ عوام کے لیے یسوع نے صلیب کا قانون دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، بدلہ نہیں لینا، بلکہ برداشت کرنا ہے۔ اپنا بدلہ خود نہیں لینا بلکہ خدا پر چھوڑنا ہے۔ بہت سے لوگ اس اصول کو بزدلانہ اور ناقابل عمل کہتے ہیں، لیکن یہ قابل عمل ہے، اور اسی قانون میں فتح مندی ہے۔ جن ہاتھوں سے آپ دکھ اٹھائیں ان کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرض مانگے اس سے منہ نہ موڑ۔ پھر خدا یسوع نے اپنے دشمنوں سے محبت کرنے کی تعلیم دی۔ اس کے لیے متی 5 باب اس کی 43 آیت سے لے کر 48 تک پڑھتے ہیں۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کی جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں پر اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر نہیں برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ خدا یسوع نے کہا کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمنوں سے عداوت۔ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا یہ خدا کا الہام ہے، لیکن 11ویں صدی میں بعض مذہبی لیڈروں نے اسے یوں پڑھنا شروع کر دیا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت۔ وہ اس کا مطلب یوں لیتے تھے کہ صرف یہودی ان کے پڑوسی ہیں، کیونکہ وہ ابراہیم کی نسل سے ہیں اور ان کا مذہب یہودی ہے، اور باقی غیر اقوام جو ہے ان کی دشمن ہے۔ اس لیے ان کو یہودیوں سے محبت کرنی چاہیے اور غیر قوموں سے عداوت۔ لیکن خدا یسوع نے تعلیم دی کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، اور جب یہودیوں نے یسوع سے سوال کیا
کہ میرا پڑوسی کون ہے، تو خدا یسوع نے نیک سامری کی تمثیل ان کو سنائی اور تعلیم دی کہ جو تمہارے ساتھ اچھائی کرے، بھلائی کرے، وہی تمہارا پڑوسی ہے۔ اس تمثیل میں زخمی آدمی کی یہودیوں نے مدد نہیں کی، وہ اس سے کترا کر چلے گئے، لیکن ایک سامری نے مدد کی۔ اگرچہ یہودی لوگ سامریوں سے نفرت کرتے تھے، اور یسوع نے کہا کہ تمہارا پڑوسی وہ سامری ہے، وہ جو زخمی ہو گیا تھا اس کا پڑوسی وہ سامری ہے، کیونکہ اس نے اس کی مدد کی ہے۔ اور اس کے بعد خدا یسوع نے تعلیم دی کہ ہمیں نیکوں اور بدوں سب کے ساتھ اچھائی کرنی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا باپ کے بیٹے ٹھہرو تو خدا اپنا سورج نیکوں اور بدوں سب پر چمکاتا ہے اور اپنا می سب پر برساتا ہے۔ اس لیے تمہیں بھی ہر ایک کے ساتھ اچھائی کرنی چاہیے اور اپنے دشمنوں سے محبت کرنی چاہیے۔ عزیزو، مسیح کی تعلیم کو اور زیادہ سیکھیں اور مسیح کو زیادہ سے زیادہ جانیں اور اس کے جیتنے کی قدرت کو جانیں، تاکہ آپ بھی مردوں میں سے جی اٹھنے کی درجہ تک پہنچیں، اور جب خداوند اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آئے تو آپ ان سینٹس میں شامل ہو جو اٹھا لیے جائیں اور وہ آسمان پر خداوند کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی اور ابدی راہ میں داخل ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔ ہماری ویڈیو اگر آپ تعلیمی طور پر جاننا چاہتے ہیں تو اس کو سنتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو اگین۔ تھینک یو۔